الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ جہالت اندھیرا ہے، لہذا دین اسلام اندھیرے سے نکال کر ہمیں روشنی کی طرف لاتا ہے۔ دین اسلام نے علم کی اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ اتنا کسی اور نے بیان نہیں کی۔ آپ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی اتری یہ اللہ کا پیغام تھا اپنے بندوں کے نام، تو یہ پیغام توحید سے متعلق بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ جو بندہ مشرک ہوگا وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر ایک گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ اتنی بڑی اہمیت والی بات تھی تو اللہ تعالیٰ پہلا پیغام بھیجتے کہ توحید کے اوپر تم پکے ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ رسالت کے بارے میں بتا دیتے کہ تم میرے رسول کو مانو اور ان کی باتوں پہ عمل کرو، اس لیے کہ رسالت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے، اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو رسالت کی اپنی اہمیت ہے۔ اچھا، رسالت کا بھی تذکرہ نہ ہوا تو چلو قیامت کا تذکرہ کر دیا جاتا، اس لیے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جو انسان کی زندگی کا بہت اہم دن ہے۔ اس کو قرآن مجید میں یوم التغابن کہا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تغابن کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، نکھار کر دینا، فرق کر دینا۔ تو یوم التغابن کا کیا معنی؟ اے انسان، یہ تیرے لیے فیصلے کا دن ہے، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اگر یہ ہار جیت کا دن تھا تو اس کے بارے میں بتا دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو پہلا پیغام بھیجا نہ وہ توحید سے متعلق تھا، نہ رسالت سے، نہ قیامت کے دن سے، وہ تھا علم سے متعلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ علم سے متعلق تھا۔ علم کی اتنی تو اہمیت ہے نا کہ فرسٹ میسج جو اللہ نے بندوں کو بھیجا وہ علم حاصل کرنے کے متعلق تھا۔ تو علم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اور جو علم سے خالی ہو وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے اور بے علم یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، اس فرق کو تو وہی پہچانیں گے جو عقل والے ہوں۔ جو بے عقل انسان ہو اسے تو ہماری بحث ہی نہیں ہے، لیکن جو عقل مند ہے وہ کہے گا کہ علم والا اور بے علم یہ برابر نہیں ہوتے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی اہمیت بیان کی، فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے
علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا ودت له الملائکۃ اجنحتها رضا لما یصنع، تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. جو طالب علم اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اب یہ کوئی عجیب اور اچنبے کی بات نہیں ہے. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو ڈگنیٹریز ہوتی ہیں یا بڑے کوئی عزت والے لوگ ہوتے ہیں، آج دنیا ایئرپورٹس پہ ان کے پاؤں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھاتی ہے کہ جی فلاں تشریف لائے تھے مہمان اور ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا. بھئی اگر دنیا ریڈ کارپٹ بچھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یہ محبت کی بات ہے. فرشتوں کو طالب علم سے محبت ایسی ہے، ان کا جی چاہتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پہ نہ پڑے، ہمارے پروں کے اوپر پڑے. جیسے بعض جگہ محبت کی وجہ سے لوگ اپنے محبوب کے آنے پر پھولوں کی پتیاں بچھا دیتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ تو اس سے بھی آگے کام. اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں. اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں. تو آنے والے مہمان کی محبت کی وجہ سے انسان پلکیں بچھاتا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یہ احترام ہے اس طالب علم کا جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے. یعنی جنت وش کرتی ہے کہ کاش کہ یہ بندہ میرے اندر آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے علم کو کیا مقام عطا فرمایا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ جس طرح آسمان کی زینت ستاروں سے ہے زمین کی زینت علماء پرہیزگاروں سے ہے. یعنی جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں ایسے ہی جو علماء ہوتے ہیں وہ اہل آسمان کے لیے زمین کے ستاروں کی مانند چمکتے ہیں. انس جان روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا من سلک طریقا لیطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے راستے میں چلتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کا جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اس نے علم کی طلب میں سفر کیا، اب اللہ نے اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو علم سکھایا. مدینہ طیبہ جب پہنچے تو مدینہ طیبہ میں ایک بے نام سا مدرسہ تھا. نام نہیں تھا اس کا کوئی، لیکن مدرسہ موجود تھا. اس کے جو طلباء تھے یہ مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ سارا دن پڑھنے کے لیے حاضر تھے. یہ اقامتی مدرسہ تھا کہ 70 کے قریب طلباء تھے جو وہیں رہتے تھے، ان کا کھانا پینا بھی وہیں تھا اور وہیں پہ وہ علم حاصل کرتے تھے. لیکن عجیب بات ہے کہ اس مدرسے کا نہ کوئی طباخ تھا نہ کوئی مطبخ تھا، کوئی پکانے والا کھانا نہیں تھا. اللہ توکل، اللہ بھیج دیتے تھے کھانا تو یہ لوگ کھا لیتے تھے، ورنہ ان کو کئی دن بھوکا رہنا پڑتا تھا. سیدنا ابو ریلان فرماتے ہیں کہ میں اس قدر بھوکا رہتا تھا کہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا. کھڑا ہوتا تھا نیچے گر جاتا تھا، بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کا دورہ ہے. یہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، یہ بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا.
اللہ کی شان دیکھیں کہ اتنا بھوکا رہنا پڑتا تھا کہ انسان غش کھا کے گر جائے بھوک کی وجہ سے. مگر جو اس مدرسے کے طلباء تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے تھے, اللہ کو بڑے پیارے تھے. سیدنا صدیق اکبر عنہ, سیدنا عمر عنہ, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضی, سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی اللہ عنہ, یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے بڑے محبوب تھے. اتنے اللہ کے محبوب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے ساتھ رہیے, اپنا ٹائم گزاریے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, آپ اپنے آپ کو صبر دیجئے, اپنے نفس کو صبر دیجئے. اس کا ہم سمجھنے کے لیے ترجمہ کریں نا اپنی زبان میں, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو نتھی رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ وقت گزارا کیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے ان صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھے اور فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے درمیان بیٹھنے کے لیے اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے. یہ اللہ کے ایسے پیارے بندے تھے. اور پھر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ابن کعب اللہ عنہ سے فرمایا, ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ. تو ابن کعب اللہ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا, میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پڑھو. ابن کعب اللہ عنہ بڑے سمجھدار تھے, سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے جو فرما رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے سوال پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سمانی, کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر یہ حکم دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا, نعم اللہ سماک. ابن کعب, اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے. ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے, محبوب آپ بھی سنیں گے, میں پروردگار بھی سنوں گا. کیسے طلباء تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں عرش کے اوپر سے آیا کرتی تھی. اللہ کو یہ اتنے محبوب تھے. چنانچہ ہر مدرسے کے اندر ایک نصاب ہوتا ہے. اس مدرسے کا بھی ایک نصاب تھا اور اس کا نام تھا قرآن مجید فرقان حمید. یہ اس کا نصاب تھا. اور اس نصاب کو تفصیل کرنے کے لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا تھا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اب ہر مدرسے کے اوقات ہوتے ہیں, صبح 7 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک, 4 بجے تک. یہ مدرسہ ایسا تھا کہ جس کے اوقات تھے 24/7, یعنی پورا ہفتہ کوئی چھٹی نہیں درمیان میں, اور 24 گھنٹے کسی وقت بھی نبی علیہ السلام ان کو تعلیم دے سکتے تھے. چنانچہ آدھی رات کو بھی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا, تعلیم دی, اور صحابہ نے سیکھا. دن میں بھی سیکھا, رات میں بھی سیکھا. 24 گھنٹے بس یہ علم کے لیے فارغ تھے. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے علم پایا, اور پھر اللہ نے ان کا امتحان بھی لیا. ہر مدرسے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پڑھانے والے پڑھاتے ہیں تو آخر پہ ان کا امتحان لیا جاتا ہے. تو امتحان کے لیے باہر سے ممتحن بلائے جاتے ہیں. تو ان کے لیے ممتحن کون تھا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود ممتحن تھے. اولئک الذین امتحن اللہ, یہ وہ بندے تھے جن کا امتحان اللہ نے لیا. اللہ اکبر. اللہ امتحان لینے والے ہوں بندوں کا, اور امتحان کس کا لیا؟ ان کے دلوں کا لیا کہ دلوں میں تقوی ہے یا نہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے جانچ پڑتال کی کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے مشکل امتحان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ علیم بذات الصدور امتحان لیں اور دلوں کو دیکھیں, دلوں کو جانچیں.
لیکن یہ ایسے بنے ہوئے تھے، استاد نے ان شاگردوں کو ایسے بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوئی ان شاگردوں کے دلوں کو دیکھ کے، ان کے پیپر دیکھ کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کے دلوں میں ایسے ہی تقویٰ ہوتا۔ اب جب کوئی بھی طالب علم اپنے پیپر میں پاس ہوتا ہے تو پھر استاد اس کو جو ہے انعام دیا کرتا ہے، تو ان شاگردوں کو بھی انعام ملا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا اور اللہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعلان کر دیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ملا ان کو۔ کہتے ہیں کہ استاد کی قابلیت دیکھنی ہو تو شاگردوں کو دیکھو، شاگرد سے استاد کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دیکھنی ہے تو نبی علیہ السلام کے شاگردوں کو دیکھو، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کو دیکھو، پتہ چلے گا استاد کتنا عظیم تھا۔ چنانچہ یہ جامعہ صفہ اس کو آپ کہہ لیں، اپنے طور پہ ہم ایک نام دے دیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ یہ جامعہ صفہ نبی علیہ السلام نے شروع فرمایا اور پھر یہ سلسلہ امت کے اندر چلتا رہا۔ آج بھی اس کی شاخیں دنیا کے اندر موجود ہیں، جتنے مدارس پوری دنیا میں ہیں یہ سب کے سب جامعہ صفہ کی آگے شاخیں ہیں۔ اس لیے جو طلباء آج مدارس میں پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، ان طلباء کو صحابہ کرام سے نسبت ہے، یہ اصحاب صفہ کی سنت پہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑی بشارتیں ہیں، بڑی مبارکیں ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک آیت سے 21 نکات نکالے ہیں، 21 پوائنٹ، ایک ورس سے، ایک آیت سے، ایک فقرے سے 21 پوائنٹ انہوں نے ڈرائیو کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا تھا، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اس ایک آیت سے 21 پوائنٹ نکالے۔ پہلا پوائنٹ، لفظ اتبعک کا کہہ کر ظاہر فرمایا کہ شاگرد تابع ہوتا ہے اور استاد متبوع ہوتا ہے، یعنی شاگرد اتباع کرتا ہے اور استاد وہ متبوع ہوتا ہے۔ تو جب بھی انسان علم حاصل کرے تو اپنے استاد کی اتباع کرے۔ پھر اتباع کی اجازت طلب فرمائی، یہ ان کی تواضع کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تواضع کا کتنا اظہار کیا کہ اتباع کی بھی اجازت ان سے مانگی، آپ اجازت دیں تو میں آپ کی اتباع کروں۔ پھر ان تعلمنی سے ثابت ہے کہ استاد کے علم کا اعتراف کیا، شاگرد نے تسلیم کیا کہ جی اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ علم آپ مجھے بھی عطا کر دیجئے۔ تو استاد کی عظمت کو ماننا چاہیے۔ بعض طلباء استاد کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، یہ استاد سے علم حاصل نہیں کر پاتے۔ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو جھکنا پڑے گا۔ پھر مما علمت رشدا، اس سے ثابت ہے کہ برابری نہیں چاہتے تھے کہ جو علم آپ کو عطا کیا اس میں سے کچھ آپ مجھے بھی تھوڑا پڑھا دیجئے۔ تو طالب علم ہر جگہ اس نیت سے نہیں جاتا کہ میں استاد سے پڑھوں گا پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ استاد کا جو علم ہے اس میں سے تھوڑا سا علم مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ پھر یہ علم وہ تھا جو اللہ نے عطا کیا تھا، یعنی اللہ رب العزت کے عطا کردہ علوم میں سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل کے جانا، سفر کر کے جانا علم کے طلب کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں علم کی طلب تھی، جو اپنے گھر کو چھوڑ کے اپنے
استاد کو ڈھونڈا اور اس سے جا کے علم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایک پوائنٹ وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو استاد کا احسان مند ہونا چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے علیہ السلام کے احسان مند تھے۔ پھر اصل مطابقت شاگرد کا استاد کے رنگ میں رنگ جانا ہے، استاد جو کہے اس کو بلا چون و چرا قبول کر لے۔ حل اتبعو کا سے پتہ چلا کہ استاد کی اتباع ہر چیز میں اور ہر وقت میں لازم ہے۔ پھر ایک پوائنٹ یہ بھی نکلا کہ شاگرد جتنا چاہے بلند مرتبہ پا لے، مگر استاد کی ہر حال میں اس کو قدر کرنی چاہیے۔ اتبعو کا کو مقدم کیا اور تعلمنے کو مؤخر کیا، یعنی شاگرد پہلے خادم ہوتا ہے اور بعد میں متعلم ہوتا ہے۔ شاگرد پہلے خادم ہوتا ہے، بعد میں متعلم ہوتا ہے۔ پھر اتباع و خدمت پر کسی عوض کا مطالبہ نہیں کیا، طالب علم کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پھر ایک پوائنٹ یہ بھی نکلا کہ طالب علم وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے استاد کے ہاتھ میں سپرد کر دے، کل میت بین یدی الغسال، جس طرح مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غسل دینے والا اس کو دائیں کرے بائیں کرے تو میت آگے سے کوئی حرکت نہیں کرتا، اسی طرح شاگرد اپنے استاد کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ پھر ایک پوائنٹ یہ بھی نکلا کہ استاد شاگرد کے لیے شرائط رکھ سکتا ہے، شاگرد استاد کے لیے شرائط نہیں رکھ سکتا۔ پھر 16واں پوائنٹ کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے توفیق مانگتا رہے اور بھروسہ کرے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا۔ پھر 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ شاگرد استاد سے کیوں کا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کرنے پر تنبیہ فرمائی، اس سے پتہ چلا کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا استاد کا حق ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی نکالا کہ طالب علم پڑھ کر بھی اپنے آپ کو کم علم ہی سمجھے۔ پھر ایک پوائنٹ انہوں نے یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی کام برا واقع ہو جائے تو شاگرد اپنی طرف نسبت کرے اور اچھا ہو تو اپنے استاد کی طرف نسبت کرے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا تھا، تو خضر علیہ السلام نے جب اس کو ایکسپلین کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا، چونکہ کسی دوسرے کی کشتی میں سوراخ کر دینا کوئی اچھا کام نہیں تھا، تو اپنی طرف اس کی نسبت کی، اور جب آگے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے 2 بچوں کے لیے دیوار کو بنا دیا، تو جب 2 بچوں کے لیے دیوار کو بنا دیا تو یہ ایک اچھا کام تھا، تو اس پر فرماتے ہیں وَأَرَادَ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے ارادہ کیا کہ ان کی دیوار کو بنا دیا جائے۔ اس وقت بھی اپنی طرف نسبت کر سکتے تھے نا، مگر انہوں نے اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی اور جو کمزور تھا اس کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جدا ہوئے حضرت خضر علیہ السلام سے تو انہوں نے افسوس کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اہل علم کی جدائی پر بندے کے دل پہ افسوس ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائیں، کاش کہ وہ صبر فرماتے تو ہمیں اور باتوں کا پتہ چل جاتا، یعنی اور واقعات پیش آتے اور ان کی بھی تفصیل سامنے آ جاتی۔ پھر دوسری چیز ہے استاد کا ادب اور احترام۔
شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد کو ماں باپ کی طرح ترجیح دے، یعنی جیسے والد کو ترجیح دیتا ہے استاد کو بھی والد ہی کا مقام دے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہلے امام حنیفہ کے لیے دعا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتے۔ پھر اگر استاد کے پاس جائے تو دروازے کے اوپر انتظار کرے، استاد کو باہر نکلنے کے لیے گھنٹی نہ بجائے، دروازہ نہ بجائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس عنہ حضرت ابی ابن کعب کے پاس قرآن پڑھنے جاتے اور کبھی بھی ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت عنہ سوار ہونے لگے تو ابن عباس عنہ نے ان کے رکاب تھام لیے تھے، یعنی ان کے پاؤں جہاں رکھتے ہیں نا ان کو ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا استاد کے احترام کی وجہ سے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ 7ویں گلی میں استاد کے گھر کی طرف کبھی پاؤں بھی نہیں کر کے سوتے تھے کہ ادھر میرے استاد کا گھر ہے، اس طرف بھی پاؤں نہیں لمبے کرتے تھے۔ حماد بن سلیمان کی بہن کا بیان ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ہمارے گھر کے بہت سے کام کرتے تھے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال سے کوئی بھی ایسی نماز نہیں پڑھی کہ جس کے بعد میں نے اپنے استاد امام شافعی کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگی ہو۔ استاد سے ایسی محبت ہو کہ انسان نماز پڑھے تو پہلے استاد کے لیے دعا مانگے، پھر ماں باپ کے لیے دعا مانگے۔ پھر تیسرا نقطہ ہے مطالعہ کی اہمیت۔ چنانچہ طالب علم کو چاہیے کہ اس کا سب سے زیادہ جو پسندیدہ شغل ہونا چاہیے وہ مطالعہ ہونا چاہیے، پڑھنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ گھنٹوں کتب کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کسی کتاب کو طائرانہ نظر سے دیکھتے، فرماتے تھے کہ کتاب کے مباحث 15 سال تک میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتے تھے۔ طائرانہ نظر سے دیکھتے تھے تو اس کے جو مباحث تھے وہ 15 سال کے لیے محفوظ ہو جاتے تھے۔ امام مزدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام شافعی کی ایک کتاب کا 50 برس تک مطالعہ کیا اور ہر مرتبہ مجھے اس میں سے نئی باتیں سیکھنے کو ملی۔ 50 سال تک مطالعہ کرتے رہے اور ہر دفعہ ان کو نئی باتیں اس میں سے ملی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب مطالعہ کرتے تھے تو اتنی اس میں جو ہے وہ جاذبیت ہوتی تھی کہ خادمہ کئی مرتبہ کھانا قریب سے اٹھا کے لے جاتی اور حضرت کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کوئی کھانا اٹھا کے لے گیا یا نہیں لے کے گیا۔ پھر چوتھی چیز ہے سبق کی پابندی، کہ اپنے سبق کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، سبق میں ناغہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور جن مسائل پہ بحث ہوتی تو فائنل جب ہو جاتے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ شروع میں یہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ کہ ہم ذمہ داری تھی جو ان کے سپرد تھی۔ ایک مرتبہ یہ امام صاحب کی محفل میں صبح آئے تو ان کو تھوڑی دیر بعد اطلاع مل گئی کہ جی گھر میں بیوی کو درد محسوس ہو رہی ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو امام صاحب نے اطلاع بھیج دی اپنے بہن کی طرف، رشتہ داروں کی طرف کہ بھئی میری بیوی اس وقت اس حال میں ہے، آپ لوگ جائیں اور اس کے لیے بندوبست کریں۔ اس زمانے میں ہاسپٹل تو ہوتے نہیں تھے، البتہ ایسی عورتیں ہوتی تھیں کہ جو آتی تھیں اور حاملہ عورت کی مدد کرتی تھیں۔ چنانچہ وہ عورت آ گئی اور کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ جی امام صاحب کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ تو امام صاحب نے نام سنا تو خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔
تھوڑی دیر گزری تو پھر اطلاع آ گئی کہ جی بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو امام صاحب نے پیغام بھجوایا کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اطلاع آئی کہ جناب بچے کی وفات ہو گئی. تو امام صاحب نے پیغام بھجوایا اپنے بھائی کو کہ آپ جائیں اور میرے بچے کو نہلا کے کفنا کے یہاں مسجد میں لے آئیں تو جنازے میں میں بھی شریک ہو جاؤں گا. چنانچہ امام صاحب کے بچے کا جنازہ لایا گیا اور امام صاحب نماز میں شریک ہو گئے، چونکہ سارے ہی شریک ہو گئے تھے مجلس میں جتنے لوگ تھے. پھر اس کے بعد قبرستان میں دفن کرنے کے لیے جانا تھا تو امام صاحب نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ میرے اوپر احسان کریں کہ بچے کو دفن کرنے کی ذمہ داری آپ لے لیں. کیونکہ امام صاحب کے بھائی نے بچے کو قبرستان میں جا کے دفن کیا. امام صاحب نے اپنے استاد کی جو مجلس تھی اس میں ناغہ نہیں ہونے دیا. آپ اندازہ لگائیے آج کل کے طلباء معمولی باتوں پہ بہانہ بنا کے سبق کا ناغہ کر لیتے ہیں. پھر جس طرح سبق کی پابندی کرے، شاگرد کو چاہیے کہ اپنے سبق کا مذاکرہ بھی کرے، تکرار بھی کرے. یہ تکرار جو ہے انسان کے علم کو پختہ کر دیتی ہے. ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ تھیں. عورتوں نے ایک مرتبہ ان سے بہت ساری باتیں پوچھیں. آخر پر ایک عورت نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو بہت تنگ کیا، آپ تو بہت تھک گئی ہوں گی، اکتا گئی ہوں گی. تو ام دردہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا نہیں، بلکہ دین کی باتیں بتانے کے بعد تو میں فریش ہو گئی ہوں. تو جن کو علم کے ساتھ رغبت ہوتی ہے وہ مذاکرے سے اور تکرار سے الٹا فریش ہو جاتے ہیں. پھر کتابوں کا ادب اور احترام یہ بھی بڑا ضروری ہے. خاص طور پر جو دینی کتابیں ہیں ان کا تو بہت احترام کرنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت مفتی جو مفتی ہند کہلاتے تھے، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جی جزاکم اللہ، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ انور شاہ کشمیری کیسے بنے. انہوں نے شاگردوں سے پوچھا. جس شاگرد تو قرآن پاک سے ذوق تھا اس نے کہا جی وہ مفسر بڑے اچھے تھے. جس کو حدیث کے پاس ذوق تھا اس نے کہا جی وہ بڑے محدث تھے. جس کو اشعار کے ساتھ ذوق تھا اس نے کہا جی ان کا کلام بڑا اعلیٰ. ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دیا. آخر پہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہی سوال انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ سے خود ہی پوچھا گیا تھا کہ حضرت آپ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو حضرت نے خود جواب دیا تھا کہ میں کتابوں کے احترام کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا. ان کا جی کتابوں کا احترام تو ہر بندہ کرتا ہے. فرمانے لگے نہیں، میں نے کبھی دینی کتابوں کو بے بدو ہاتھ نہیں لگایا، پہلی بات. اور دوسری بات کہ جب کتابوں کو رکھنا ہوتا تھا تو میں اس میں بھی اونچے درجے والی کتاب کو اوپر رکھتا تھا، دوسری کو نیچے. چنانچہ میں نے کبھی قرآن پاک کے اوپر حدیث پاک کی کتاب کو نہیں رکھا، حدیث پاک کی کتاب کے اوپر میں نے کبھی فقہ کی کتاب کو نہیں رکھا، اور فقہ کے اوپر میں نے کبھی تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھا. کتابوں کے رکھنے میں بھی میں ان کے مقام کا خیال رکھا کرتا تھا. تو کتابوں کے ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایسا علم رسوخ عطا فرما دیا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد بیٹھے تھے. کتابیں انہوں نے سامنے کھول کے رکھی ہوئی تھیں. اچانک تیز ہوا چلی اور تیز ہوا کی وجہ سے کتاب کے صفحے جو تھے وہ الٹنے لگے. تو شاہ صاحب نے اپنے بچوں کو کہا بھئی کتاب کے صفحے پہ ہاتھ رکھ دو. تو کہتے ہیں کہ سب جو ان کے شاگرد تھے
انہوں نے کتاب کے صفحے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. ایک ایسا تھا کہ جو ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھا تھا, اس نے کتاب کے صفحے پہ پاؤں رکھ دیا. کہتے ہیں کہ جس شاگرد نے کتاب کے اوپر پاؤں رکھا تھا بالآخر وہ مرتد ہو گیا, دین اسلام سے ہی محروم ہو گیا. تو دینی کتابوں کی بے قدری سے انسان ہدایت سے ہی محروم ہو جاتا ہے. شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ نے پوری زندگی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کسی کتاب کو بلا وضو نہیں چھوا. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو ایک دفعہ گیس کی تکلیف تھی تو بار بار وضو کرنا پڑ رہا تھا, مگر وہ بے وضو کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے تھے, تو انہوں نے 17 مرتبہ وضو کیا مگر کتاب کو باوضو ہی پکڑا, بے وضو نہیں پکڑا. اگر کتاب پکڑانی پڑے تو دینی کتاب پھینک کے نہیں دینی چاہیے, بلکہ دوسرے بندے کے ہاتھ میں پکڑانی چاہیے. پھر کتابوں کے اوپر بعض بچے لایانی باتیں لکھ دیتے ہیں, کچھ بنا دیتے ہیں, تصویریں یا ڈرائنگ وغیرہ. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور کتابوں کو اپنے تابع نہ کریں, خود اپنے آپ کو کتابوں کے تابع کیا جائے. پھر اگلا پوائنٹ ہے رزق حلال کا اہتمام. یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے. جو لوگ دین کے علم حاصل کرنے والے ہیں, جب تک وہ رزق حلال کا اہتمام نہیں کریں گے تو ان کو علم کا نور نصیب نہیں ہوگا. ہمیں ایک مرتبہ خود ایک واقعہ پیش آیا, آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا بیرون ملک میں ایک مدرسہ تھا اور اس میں بچے پڑھتے تھے. ایک مرتبہ میں بچوں کے جائزہ رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ کس بچے نے کتنا پڑھا. تو ہمارے ایک دوست تھے, میڈیکل ڈاکٹر تھے, ان کے بچے کا نام آیا اور اس کے اوپر بہت تھوڑی مقدار لکھی ہوئی تھی خواندگی کی, پڑھنے کی, اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اس بچے کو ہم پڑھاتے ہیں اور یہ بھول جاتا ہے, پھر ہمیں پیچھے سے شروع کرنا پڑتا ہے, پھر پیچھے سے شروع کرنا پڑتا ہے, اس لیے یہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا. مجھے حیرت ہوئی. میں نے استاد کو بلا لیا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے. استاد نے کہا کہ جی میں اس کے اوپر بڑی محنت کرتا ہوں, ہے ذہین لڑکا, لیکن پتہ نہیں یہ ایک صفحہ آگے چلتا ہے اور پھر پیچھے سارا بھول جاتا ہے, بالکل بلینک, تو مجھے پھر پیچھے سے شروع کرنا پڑتا ہے. پھر 2-4 صفحے پڑھاتا ہوں, پھر پیچھے سے شروع کرنا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر تو عقل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس لڑکے کے اندر. خیر, ہم نے اس لڑکے کو بلایا. ہم نے اس لڑکے کو بلا کے پوچھا کہ بھئی آپ کی پڑھائی کا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ جی میں اپنے اسکول میں ٹاپر ہوں. جو پریزیڈنشل ایوارڈ لینے والے بچے ہوتے ہیں میں ان میں سے ایک ہوں, یعنی میری اسکول کی پرفارمنس پہ مجھے پریزیڈنٹ کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے. اتنا ذہین ہوں میں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں قرآن پاک پڑھنے میں اتنا نالائق کیوں ہوں. محنت تو میں بڑی کرتا ہوں مگر یہ میرے ذہن میں ٹکتا نہیں ہے, بھول جاتا ہے. کہنے لگا جی استاد بھی مجھے پڑھاتے ہیں اور پھر کلاس کے بعد بھی میں استاد سے پڑھتا ہوں, ٹائم بھی زیادہ دیتا ہوں, لیکن مجھے بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیوں میرا ذہن دین کے علم میں نہیں چلتا. حالانکہ سائنس میں اتنا سمارٹ ہوں کہ میں اسکول میں پریزیڈنٹ کا ایوارڈ لینے والا اسٹوڈنٹ ہوں. ہمیں اور زیادہ فکر ہو گئی کہ یہ بچہ اسکول میں اتنے ایوارڈ لیتا ہے اور مدرسے میں اس کو ایک صفحہ یاد نہیں ہوتا. تو ہم نے اس بچے کو بلایا اور اس سے بات چیت کی, اللہ سے رجوع کیا, دعائیں مانگی. اللہ کی شان کہ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اس بچے سے پوچھیں کہ یہ کھاتا کیا ہے. چنانچہ ہم نے اس کو پیار سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کو کیا چیز پسند ہے. اس نے کہا جی مجھے میک ڈونلڈ کی نگیٹس بہت اچھی لگتی ہیں اور فلاں ریسٹورنٹ کی فلاں چیز اچھی لگتی ہیں, اور تھینکس گاڈ اٹس فرائیڈے, اس سے جو ہے وہ ہم شام کو کھانا کھاتے ہیں, اور ابو جو ہیں وہ شام کو دفتر سے آتے ہیں تو امی رات کا کھانا گھر میں نہیں بناتی, وہ صرف دوپہر کا بناتی ہیں.
رات کو وہ امی کو اور بچوں کو سب کو لے کے جاتے ہیں، اور رات کا کھانا تو ہم باہر ہی کہیں کھاتے ہیں۔ اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے، چنانچہ ہم نے ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی کو کال کیا کہ جی ٹیچر پیرنٹ ایک میٹنگ ہے، آپ اس میں آئیں۔ وہ دونوں آ گئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو مدرسے سے گھر لے جائیں، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت میرے بیٹے کو اس مدرسے سے آپ خارج کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے علم کا نور اس بچے کے دل میں ٹک ہی نہیں رہا۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس بچے کو کبھی باہر کے ریسٹورنٹ کا کھانا نہیں کھلائیں گے، تو ہم اس کو پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا اور ان کی اہلیہ نے بھی وعدہ کیا کہ جی میں وعدہ کرتی ہوں میں بچے کو گھر کا کھانا خود پکا کے کھلاؤں گی۔ میں نے کہا کہ آپ نمازی عورت ہیں اور پردے دار ہیں، تو اس میں برکت ہوگی جو آپ پکا کے کھلائیں گی، بچے کو باہر کا کھانا نہ کھلائیں۔ ماں باپ نے وعدہ کیا اور گھر کا کھانا کھلانا شروع کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اگلے 1 سال میں اس بچے نے پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا، 1 سال کے اندر، اور حالانکہ پہلے 1 سال میں وہ قاعدہ بھی ختم نہیں کر سکا تھا۔ تو رزق حلال کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ جو طلباء رزق حلال کا اہتمام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں علم کے نور کو جمع فرما دیتے ہیں۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ میں عالم بنوں گا اور میں لوگوں کے اوپر اپنا علم ظاہر کروں گا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں؟ نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ نیت یہ رکھنی چاہیے کہ علم عبادت ہے اور میں عبادت کر رہا ہوں۔ علم حاصل کرنا عبادت ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ پھر علم حاصل کرنے میں ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں علم حاصل کروں گا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا خود بھی وارث بنوں، اور پھر اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں میں سے جو اس کو حاصل کرنا چاہے گا میں یہ تعلیمات آگے بھی پہنچاؤں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اس کو یاد کرے اور آگے پہنچائے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو اس نیت کو کرنے سے اس کو ثواب بھی ملے گا اور علم بھی حاصل ہوگا۔ پھر انسان علم اس لیے حاصل کرے کہ اللہ کو علم پسند ہے، میں علم حاصل کروں گا تو اللہ کی نظر میں میری قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ پھر علم اس لیے حاصل کرے کہ انسان سوچے کہ علم معرفت کا دوسرا نام ہے، میں علم حاصل کروں گا تو مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ پھر علم عبادت ہے جس پہ ثواب ملتا ہے، تو مجھے علم حاصل کرنے پر ثواب نصیب ہوگا۔ علم حاصل کرنا نوافل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص 1 باب علم کا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ 1 باب علم کا پڑھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پھر علم اس نیت سے بھی حاصل کرے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے ہوا میں پرندے اور زمین کے اندر چونٹیاں اور پانی کے اندر مچھلیاں استغفار کرتی ہیں۔ تو یہ نیت ہو کہ میں علم حاصل کروں گا تو اللہ کی مخلوق میرے بہاف پہ استغفار کرے گی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر ایک اگلا پوائنٹ کہ انسان علم حاصل کرے تو اس علم کے اوپر عمل بھی کرے۔ حدیث مبارکہ ہے علم ہر عالم کے لیے وبال ہے سوائے اس کے جو اس علم کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ تو علم حاصل کرے ہمیشہ عمل کرنے کی نیت سے۔
چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بے عمل عالم چراغ کی مانند ہے جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے مگر خود جلتا رہتا ہے۔ سلف صالحین کا ایک قول ہے عجیب سا، فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں جو شخص گناہوں سے نہیں بچتا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک میں اس کو ضرور مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو شخص زمانہ طالب علم میں گناہوں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 میں سے ایک مصیبت میں ضرور گرفتار کرتے ہیں۔ پہلی مصیبت، یا تو وہ عین جوانی میں مر جاتا ہے اور علم سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ دوسری بات، باوجود علمی کمال کے ایسی جگہوں پہ مارا پھرتا ہے جہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے اور علم کی اشاعت وہ نہیں کر پاتا۔ مثلا عالم ہے اور فیکٹری میں جاب کر رہا ہے، عالم ہے کسی دفتر میں جاب کر رہا ہے، اس کو علم کے پھیلانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، کسی حاکم یا بادشاہ کی خدمت کی ذلت اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آخری پوائنٹ کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بھئی جتنی بھی قربانی کرنی پڑے چاہیے کہ انسان قربانی کرے اور علم حاصل کرے، اس میں کمی نہ کرے، کوتاہی نہ کرے۔ چنانچہ ہمارے سلف صالحین نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ تاریخ پڑھے نا اگر آپ تو دنیا میں جتنا دین اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے طلباء نے قربانیاں دی ہیں، کسی اور قوم میں طلباء نے علم حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ یہ صرف اعزاز اللہ نے اسلام کو عطا کیا ہے کہ دین اسلام کے علم کو حاصل کرنے کے لیے طلباء نے اتنا مجاہدہ کیا، اتنی قربانیاں کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاکم وقت ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو قید کروا دیا۔ چند دن گزرے تو حاکم وقت کے دربار میں ایک لڑکا آیا جو زارو قطار رو رہا تھا۔ اصل اس کے چہرے پہ نیکی تھی، تقویٰ تھا، نورانیت تھی، اور اس طرح زارو قطار اس کو روتا دیکھ کے سب لوگ اس کے ساتھ ہمدردی جو ہے کرنے لگے کہ یہ نوجوان کیوں رو رہا ہے۔ چنانچہ اس سے حاکم وقت نے پوچھا کہ میرے دربار میں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں، آپ اس کو پورا کر دیں۔ تو حاکم وقت نے کہا کہ اچھا تم رونا بند کرو، میں تمہاری فریاد پوری کر دوں گا، تمہارا کام کر دوں گا۔ تو شاگرد کہنے لگا کہ جی برائے مہربانی آپ مجھے جیل بھیج دیں۔ تو حاکم وقت حیران ہوا کہ اس بات پہ یہ لڑکا رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اس بات پہ رو رہے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ نے میرے استاد کو 1 ہفتے سے جیل میں رکھا ہوا ہے اور میرا سبق قضا ہوتا جا رہا ہے، اب آپ برائے مہربانی مجھے بھی جیل بھیج دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ اندازہ لگائیے کہ علم کی طلب والے ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار تھے کہ ہم وہاں استاد سے سبق پڑھ لیا کریں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی میں درس قرآن دیتے تھے تو دوسری بستی کے لوگ آ گئے کہ حضرت آپ ہماری بستی میں بھی درس قرآن دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ فاصلہ اتنا ہے کہ اگر میں ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جاؤں اور واپس آؤں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ ان کا جی ہم سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ جب درس دیا کریں تو سواری پہ بیٹھ کے دوسری بستی آ جایا کریں اور درس دے کے پھر آپ واپس آ جایا کریں۔ تو امام صاحب نے دوسری بستی میں بھی درس دینا شروع کر دیا۔ اب 2 بستیوں میں امام محمد کا درس ہوتا تھا۔ ایک طالب علم آیا اور امام محمد رحمۃ اللہ سے کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ سے ایک کتاب پڑھنی ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں یہاں درس دیتا ہوں اور فارغ ہو کے میں سواری پہ سوار ہو کے اگلی بستی میں جا کے درس دیتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت جب آپ سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی جا رہے ہوں گے آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے سبق پڑھا دیا کرنا، میں سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور سبق بھی آپ سے پڑھتا رہوں گا۔
آپ بتائیے کہ کوئی قوم ایسی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی ایسی قربانیوں کے واقعات پیش کر سکے؟ یہ اللہ نے اسلام کو شان دی ہے، یہ دین اسلام کی عزت ہے اور جمال ہے، اور شریعت محمدی کی شان ہے کہ اس کا علم حاصل کرنے کے لیے شاگردوں نے اتنی مشقتیں اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا کہ آپ اس جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے سفر کیجئے گا، میں ساتھ ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور آپ سے سبق بھی پڑھتا رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں علم کی طلب۔ بہت سارے ہمارے اکابرین ایسے بھی تھے کہ جن کو کھانے کو نہیں ملتا تھا اور وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے مگر اپنے علم میں ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کیا، 1000 اساتذہ سے زیادہ سے علم حاصل کیا۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے نماز پڑھائی مگر بھول گئے، تو عبد الرزاق نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور مجھے نماز میں چکر آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں بھول گیا۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، چکر کی وجہ سے چکر آ گیا اور میں بھول گیا نماز میں۔ اتنا مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ 3 دوست تھے، ابن المقری، ابو شیخ اور طبرانی، یہ تینوں مسجد نبوی میں علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان کہ ایک ایسا وقت آیا کہ تینوں کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب فاقہ شروع ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم سبق تو پڑھتے ہیں استاد سے، ہم ایسے گھر نہیں جاتے۔ یعنی اس وقت جو طلباء ہوتے تھے نا وہ اپنے کھانے کا خود انتظام کرتے تھے۔ آج کل تو مدارس میں مدرسے کی انتظامیہ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے اور طلباء نے صرف وہاں جا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اس وقت طلباء اپنے کھانے کا انتظام بھی خود کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا اور اب ہمارا فاقہ شروع ہو گیا۔ ایک دن فاقہ، دوسرے دن فاقہ، ہم صرف جب بھوک لگتی تھی تو پانی پی لیا کرتے تھے۔ اب پانی پی کے تو پیٹ نہیں نہ بھرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تیسرا دن آیا تو ہمارا یہ حال تھا کہ ہم لوگ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، نقاہت اتنی ہو گئی تھی۔ کھڑے ہونے لگتے تھے تو ایسے چکر آتا تھا کہ ہم گر جائیں گے۔ تو میرے جو 2 ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم سے تو اتنا فاقہ برداشت نہیں ہوتا، ہم تو واپس اپنے گھر جا رہے ہیں۔ چنانچہ میرے دونوں ساتھی جو تھے وہ گھر چلے گئے اور میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، میں اور زیادہ فاقہ برداشت کروں گا، نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ میں لیٹا ہوا تھا مسجد نبوی میں، لیٹے لیٹے میرے دل میں خیال آیا کہ طبرانی مسجد نبوی ہے اور یہاں کے میزبان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تم تو مہمان ہو تو تم اپنے میزبان کو جا کے بتاؤ نا کہ میں بہت بھوکا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خیال آیا تو میں سلام پڑھنے کے لیے معاذ شریف چلا گیا، نبی اسلام کی خدمت میں سلام پڑھا، اور سلام پڑھنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے نبی اسلام بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ بس اتنے الفاظ کہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے میں مسجد سے جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک عرب آدمی ہاتھ میں اس نے سالن کا جو ہے نا وہ برتن پکڑا ہوا ہے اور روٹیوں کی گٹھڑی ہے، اور وہ میرا نام لے کے پکار ہے کہ طبرانی کہاں ہے، طبرانی کہاں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد نبوی کی دیوار ایک ہے۔ میں دوپہر کو سویا ہوا تھا قیلولہ کرنے کے لیے، تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسجد کے پڑوسی ہو اور مسجد میں میرا ایک مہمان بھوکا ہے، تم جاؤ اسے کھانا کھلاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میری جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے سالن پکا کے تیار کیا تھا اور وہ کھانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ گھر کے لیے دوبارہ پھر کھانا بنا لو، یہ کھانا میں نبی علیہ السلام کے مہمان کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھر کے دروازے سے نکلا اور میں نے آپ کا نام پکارنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے اشارے پر میں آپ کو کھانا پہنچانے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو دیکھیں جو لوگ
علم پڑھتے ہیں وہ گویا نبی علیہ السلام کے مہمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ غریب لوگوں کے لیے بڑا خرچ کرتے تھے، دسترخوان لگواتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ہر ہفتے میں ہر جمعہ کے دن وہ غریبوں کے لیے دسترخوان لگاتے، ان کو کھانا کھلاتے۔ تو ایک دن ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بزرگ کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی دعوت تو روز کرتے ہو اور میری دعوت تم نے کبھی بھی نہیں کی۔ اب یہ بات کرنے کے بعد خواب ختم ہو گیا، تو وہ بزرگ بڑے پریشان تھے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ چنانچہ اور بزرگوں سے انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی، تو ان بزرگوں نے کہا کہ آپ اصل میں غریبوں پر ترس کھا کے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں ان کی دعوت تو کرتے ہیں، تو یہ گویا اللہ کی دعوت ہو گئی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دعوت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ تم علماء طلباء کی دعوت نہیں کرتے۔ چنانچہ ان بزرگوں نے پھر بالخصوص علماء اور طلباء کی دعوت کرنی شروع کی، اور یہ گویا نبی علیہ السلام کی دعوت بن گئی۔ تو نبی علیہ السلام کو علم حاصل کرنے والے طلباء کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے کہ ان طلباء کی دعوت کرنا گویا نبی علیہ السلام کی دعوت کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہمارے بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، اور میں ایک جگہ تنور تھا لگا ہوا، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا تاکہ تنور پر روٹیوں کے پکنے کی خوشبو آئے گی، اور اس خوشبو سے میں اپنے نفس کو جو ہے وہ میں بہلا لوں گا۔ تو میں پاس بیٹھ کے مطالعہ کرتا رہتا تھا، مگر خود میں کھا نہیں سکتا تھا، مگر روٹیوں کی خوشبو سے میں اپنے نفس کو صبر کی تلقین کرتا رہتا تھا، اور اس طرح میرا دن گزر جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا ان کو بھوک کا مجاہدہ برداشت کرنا پڑا ہوگا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، صرف روٹی کی مہک، پکنے کی مہک سونگھ کے وہ اپنا دن گزار لیا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ جب آئے تو دارالعلوم میں ان کو کہا گیا کہ آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ دارالعلوم کے جتنے طلباء ہیں بستی کے لوگوں نے ان کا اپنے اپنے گھر کھانا پکانے کا ذمہ داری لے لی۔ اب ایک بھی گھر ایسا نہیں دیوبند میں کہ جو ایک اور بچے کا کھانا اپنے ذمہ لے لے، کوئی گھر ایسا نہیں، تو ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی کھانے کی ذمہ داری میری اپنی ہوگی، بس آپ مجھے داخلہ دے دیجئے۔ چنانچہ ان کو مشروط داخلہ دے دیا گیا کہ کھانے کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں سارا دن طلباء کے ساتھ کلاس میں پڑھتا، پھر شام کو اس کا تکرار بھی کرتا، جب رات کو سب طلباء کھانے کے لیے چلے جاتے تو میں استاد کی اجازت لے کے دارالعلوم سے باہر نکلتا۔ اس وقت بستی میں 2 فروٹ کی دکانیں تھیں، پھلوں کی دکانیں تھیں، اور ان دکانوں کے سامنے پھلوں کے چھلکے پڑے ہوتے تھے، آم کے چھلکے، سیب کے چھلکے، خوبانی کے چھلکے، یہ چھلکے پڑے ہوتے تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں ان چھلکوں کو اٹھا کے لاتا تھا اور ان کو دھو کے صاف پاک کر لیتا تھا اور وہ کھا لیتا تھا۔ یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا تھا۔ میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کے تو گزارا کر لیا، لیکن میں نے اپنے سبق کا ناغہ نہیں ہونے دیا۔ تو پھلوں کے چھلکے کھا کے پورا سال گزارا کر لینا، یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ ایسے بھی طلباء نے کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا۔ انسان ان کے واقعات کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اندلس کے اندر ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے سنا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا علمی مقام عطا کیا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں بھی جاؤں اور امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کروں۔
چنانچہ وہ تیاری کر کے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 20 سال کی عمر تھی ان کی اس وقت۔ 20 سال کی عمر تو لاوالی سی عمر ہوتی ہے۔ آج کل کے لڑکے 20 سال کی عمر میں تو نفسانی خواہشات، شہوات کے پیچھے ایسے اندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بچہ 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے تیاری کر کے یہ سفر پہ نکل پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ راستے میں سمندری سفر تھا تو میں نے بھی ایک جو ہے وہ بڑی کشتی کے اوپر سفر شروع کیا، مگر اللہ کی شان کہ سمندری طوفان آ گیا اور اس سمندری طوفان کی وجہ سے ہماری کشتی گر گئی، لنگر انداز ہو گئی اور ہمیں 1 مہینہ لنگر انداز رہنا پڑا۔ اب اس 1 مہینے میں جو کھانا پینے کا سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور میں بیمار بھی ہو گیا۔ اور سمندری سفر میں انسان کو ابکائی آتی ہے، الٹی آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے اور میری حالت بہت غیر ہو گئی، بہت سارا ویٹ میں نے لوز کر دیا۔ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ بس یہ بچہ تو مرنے والا ہو گیا ہے۔ اتنی زیادہ میں نے مشقت اٹھائی، بالآخر اللہ نے کیا کہ کشتی کنارے لگی اور میں نے اپنا سامان کنارے پہ اتارا۔ اب مجھے کئی 100 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا، چنانچہ میں نے ساری کتابوں کا وزن اپنے سر پہ رکھا اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑا چلتا تھا، ہانپتا تھا، کانپتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا تو میں رک جاتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے کئی دن لگے اور میں نے سینکڑوں میلوں کا سفر اپنی کتابوں کا وزن پیٹھ پہ اٹھا کے اس طرح سے کیا، حتیٰ کہ میں ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں سے مجھے بغداد کا شہر نظر آنے لگ گیا دور سے۔ میں تھکا ہوا تھا۔ ایک درخت کی چھاؤں میں جب میں پہنچا تو میں نے اپنے سامان کو رکھ دیا اور میں وہاں پہ بس گر گیا، یعنی لیٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں سو کے اٹھا تو تھوڑی طبیعت فریش تھی۔ میں نے اپنی کتابیں پھر اٹھائیں اور سوچا کہ چلو اب میں بغداد شہر میں جاتا ہوں۔ کہنے لگے جب میں جا رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک بندہ ملا جو بغداد شہر سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے، اتنی مشقتیں اٹھا کے امام صاحب سے علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے نوجوان، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو نے اتنی تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالا لیکن تو امام احمد بن حنبل سے علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ حاکم وقت ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا ہے، یعنی گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ چنانچہ امام صاحب نہ گھر سے نکل سکتے ہیں، نہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں، نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے، لہذا تم ان سے علم حاصل نہیں کر سکو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میرے دل پہ چوٹ پڑی کہ میں تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اب میں امام صاحب سے علم حاصل نہیں کر سکوں گا تو کیا کروں گا؟ مگر اللہ توکل۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد شہر میں پہنچا اور بغداد شہر میں ایک موٹل تھا، ایک سرائے تھی، بہت تھوڑا اس کا کرایہ تھا۔ میں نے وہاں پہ ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا۔ میں نے سارا سامان کمرے کے اندر رکھا اور میں انتظار میں تھا کہ رات بسر ہو اور اگلے دن میں امام صاحب سے علم حاصل کرنے کی کوئی ترتیب نکالوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو اگلے دن میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے ہوٹل کی جو مینجمنٹ تھی ان سے پوچھا کہ اس شہر میں کہیں کوئی علم کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے؟ تو کوئی تو محدث ہوگا جو حدیث کا علم پڑھانے والا ہوگا، تو میں چلو جا کے ان سے پڑھ لوں گا۔ لوگوں نے بتایا ہاں، جامع مسجد کے اندر عصر کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے، اور وہ ایک بڑے محدث تھے اس زمانے میں، وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد میں وہاں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو لاکھوں کا مجمع تھا۔ خیر میں وہاں محدث جو تھے ان کے جگہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور میں نے ان سے حدیث پڑھی۔ چنانچہ وہ جو محدث تھے انہوں نے حدیث پڑھائی اور تھوڑی دیر حدیث کے اوپر بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے راویوں کے بارے میں آگے بتانا شروع کر دیا۔
تو کہتے ہیں کہ راویوں کے بارے میں جب انہوں نے بتانا شروع کر دیا تو لوگوں نے ان سے کوسچن پوچھنے شروع کر دیے. یہ محدث تھے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ. یہ جرح اور تعدیل کے فن میں بڑے ماہر تھے اور راویوں کے حالات پہ ان کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی. تو لوگ ان سے ان راویوں کے بارے میں تصدیق کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں نے سوال پوچھا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے ان سے ہشام بن عمار کے بارے میں سوال پوچھا کہ جی ہشام بن عمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ چادر والے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے کہ ان کے چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ ثقہ آدمی ہے, جس حدیث کی بھی روایت کریں گے وہ حدیث ٹھیک ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں ان سے کوسچن پوچھنا چاہتا تھا. جب میں دوسرا کوسچن پوچھنے لگا تو ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے میرے کپڑے کو پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ نوجوان تو مسافر نظر آتا ہے, یہاں کا بندہ نہیں ہے. اس مجلس کے آداب یہ ہیں کہ ہر بندہ روزانہ ایک کوسچن پوچھ سکتا ہے. اگر ایک ہی سارے کوسچن پوچھے گا تو باقیوں کو موقع کیسے ملے گا؟ اب تم نے ایک کوسچن پوچھ لیا, بیٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے حیرت ہوئی کہ اصل کوسچن تو وہ تھا جو میں اب پوچھنا چاہتا تھا. پہلا کوسچن تو ایسے ہی میں نے پوچھ لیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے رونے والی آواز بنا کے کہا کہ میں تو مسافر ہوں اور مجھے اس اصول کا پتہ نہیں تھا, پتہ ہوتا تو میں دوسرا کوسچن پہلے پوچھتا. تو آپ پلیز مجھے موقع دے دیں کہ میں دوسرا کوسچن پوچھ لوں. تو میری روتی ہوئی آواز سن کے انہیں میرے اوپر ترس آ گیا اور مجمع نے کہا کہ اچھا آپ ایک کوسچن اور پوچھ لیں. جب مجھے اجازت مل گئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے میں نے امام احمد بن حنبل کا نام لیا تو مجمع کے اوپر سناٹا طاری ہو گیا, کیونکہ شہر کے لوگ تو حالات جانتے تھے نا کہ یہ بندہ حاکم وقت کی نظر میں پسندیدہ بندہ نہیں ہے, ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے اور جو اس کا نام لے گا وہ بھی حاکم وقت کے عتاب میں آئے گا. اور مجھے تو حالات کا پتہ نہیں تھا, میں نے امام احمد بن حنبل کا نام لے دیا. کہتے ہیں جب میں نے نام لے دیا تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے بیٹھ گئے, خاموش تھے, کوئی جواب نہیں دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور سر اٹھا کے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ آپ نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھا ہے. امام احمد بن حنبل تو شیخ الاسلام ہیں, وہ تو بڑے مرتبے والے بندے ہیں, جس حدیث کی روایت کرے وہ حدیث بڑی مضبوط ہوتی ہے. یعنی انہوں نے امام احمد بن حنبل کی بڑی تعریف کی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے امام احمد بن حنبل کی تعریف ہوتے سنی تو میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا اب جو بھی ہوگا میں امام احمد بن حنبل سے ضرور حدیث کا علم حاصل کروں گا. لیکن کیسے حاصل کروں اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب درس ختم ہو گیا سب لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے تو میں نے قریب کے ایک نوجوان کو کہا کہ پلیز آپ ایسا کریں, مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دیں. اس نے کہا بھائی نہ, اگر میں ان کا گھر دکھاؤں گا پولیس کو پتہ چل گیا تجھے بھی سزا ملے گی مجھے بھی سزا ملے گی, میں اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور نوجوان کو کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے لے کے امام احمد بن حنبل کے دروازے سے گزر جاؤ اور جب گزرنے لگو تو آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ ہے, پھر آگے میرا کام میں جانوں میں نے کیسے علم حاصل کرنا ہے. اس پہ وہ تیار ہو گیا اور وہ مجھے لے کے چلا. میں نے راستے کو اچھی طرح یاد کر لیا. وہ امام صاحب کے دروازے سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ اچھا یہ جو بائیں طرف ہے نا یہ امام احمد بن حنبل کا دروازہ ہے. میں نے وہ دروازہ دیکھ لیا اور اس جو ہے گلی کو اچھی طرح یاد کر لیا. وہ بندہ آگے چلا گیا اور میں بھی اس کے ساتھ آگے چلا گیا. اب میں جب اپنے کمرے میں پہنچا تو میں سوچتا رہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل کا گھر تو دیکھ لیا ہے لیکن میں ان سے علم حاصل کیسے کروں گا. ساری رات سوچتا رہا, ترکیب بناتا رہا, مگر میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں آتا تھا. اگلے دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ ترکیب کیا تھی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے,
یہ طالب علم ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے کہ دیکھنے سے میں لوگوں کو ایک سوالی نظر آؤں، ایک سائل نظر آؤں، ایک گداگر نظر آؤں۔ اور وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے میں نے اپنے ایک ہاتھ میں ایک برتن لے لیا جیسے کوئی سائل ہوتا ہے، اور باہر نکل کے میں نے ایک لکڑی بھی ہاتھ میں پکڑ لی اور اپنے گھٹنے کو بھی کپڑے سے باندھ لیا جیسے کوئی زخم ہوتا ہے، تو دیکھنے سے بھی پتہ چلے کہ یہ بندہ کوئی گداگر ہے جو مانگ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس زمانے میں جو گداگر ہوتے تھے وہ روٹی کا سوال نہیں کرتے تھے، صرف یہ کہتے تھے اجرکم علی اللہ، کہ تمہیں اللہ اجر دے گا۔ لوگ سمجھ لیتے تھے یہ محتاج ہے، فقیر ہے، سائل ہے، اس کو کچھ چاہیے، تو لوگ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہوٹل کے باہر نکل کے اونچی آواز سے یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب لوگ میری طرف دیکھتے تو بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے۔ میں چہرے سے نوجوان نظر آتا تھا لیکن حالت میری ایسی تھی کہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور میرے ہاتھ میں کشکول بھی تھا اور میں سائل نظر آتا تھا۔ تو کچھ بندہ کچھ دیتا، کچھ بندہ نہ دیتا۔ میں شہر کے اندر سارا دن بھیک مانگتا رہا تاکہ لوگوں کو یہ تعارف ہو جائے کہ یہ کوئی بھیک مانگنے والا گداگر ہے، سائل ہے۔ کہنے لگا کہ جب عصر کا وقت ہوا تو بھیک مانگتے مانگتے میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جا پہنچا اور میں نے وہاں جا کے زور سے صدا لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری آواز میں اتنی درد تھی، اتنا سوز تھا کہ امام صاحب گھر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آواز سنی تو وہ گھر میں نہ رہ سکے، انہوں نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں کوئی سکے تھے، پیسے تھے جو وہ سائل سمجھ کے مجھے دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہاتھ باہر کیا کہ اے سائل تم یہ پیسے لے لو۔ تو اس وقت میں نے ان کو کہا کہ امام صاحب میں مال کا سائل نہیں ہوں، میں تو علم حاصل کرنے والا سائل ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ اے نوجوان میں تو تجھے نہیں پڑھا سکتا، حاکم وقت مجھے بھی سزا دے گا، تمہیں بھی سزا دے گا۔ میں نے کہا کہ حضرت میں سارا دن پورے شہر کے اندر اسی طرح بھیک مانگتا پھروں گا، اور عصر کے وقت جب لوگ کم ہوتے ہیں، چلت پھرت کم ہوتی ہے، میں آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کے صدا لگاؤں گا، آپ دروازہ کھول دیا کرنا، ہاتھ میں یہی پیسے رکھنا، اگر کوئی اور بندہ قریب ہو تو آپ میرے کشکول میں پیسے ڈال دینا، میں ویسے چلا جاؤں گا، اور اگر کوئی بندہ قریب نہ ہو تو آپ مجھے ایک دو احادیث کی تلاوت سنا دیا کرنا، میں سن کے ان کو یاد کر لوں گا، اور اس طرح مجھے آپ سے علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اس پہ امام صاحب راضی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا ایک سال میں روزانہ پورے شہر کے اندر بھیک مانگتا تھا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں ایک گداگر ہوں، لوگوں کے سامنے ذلت اٹھاتا تھا، اور عصر کے وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ جا کے اجرکم علی اللہ کی صدا لگاتا تھا۔ امام صاحب دروازہ کھولتے اور اکثر و بیشتر کوئی بندہ قریب نہیں ہوتا تھا تو امام صاحب دو تین احادیث مجھے سنا دیا کرتے تھے، اور میں ایک ہی دفعہ سن کے ان کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ پورا سال میں نے اس بہانے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا سبق پڑھا اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گداگر کے طور پہ ذلیل کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد جو حاکم وقت تھا وہ فوت ہو گیا، جو نیا حاکم بنا وہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ محبت کرتا تھا اور ان سے عقیدت رکھتا تھا، چنانچہ اس نے نظر بندی ختم کر دی اور امام صاحب کا جامع مسجد میں دوبارہ درس شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پہلا دن تھا لاکھوں لوگ درس سننے کے لیے آئے تھے، میں بھی مسجد میں گیا اور مجھے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ میں آگے ہوتا ہوتا ایک ایسی جگہ پر پہنچا جو امام صاحب کے قریب نہیں، ذرا دور تھی۔ امام صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو امام صاحب نے کہا لوگوں راستہ دے دو، علم کا اصل سائل تو یہ ہے، یہ اصل طالب علم ہے، یہ ایک سال پورا بھکاری بن کر مجھ سے علم حاصل کرتا رہا، اب اس کو مجھ سے دور نہ رہنے دو، قریب آنے دو تاکہ یہ حدیث کے علم مجھ سے حاصل کرے۔ چنانچہ میں امام صاحب کے قریب جا کر بیٹھ
بیٹھا اور پھر میں نے امام صاحب سے مزید احادیث کو جو ہے ایک شاگرد بن کر حاصل کیا۔ اندازہ کیجئے کہ ایسے طلباء بھی دنیا میں گزرے جو سائل بن کر پورے شہر کے اندر ذلت اٹھاتے تھے اور اپنے استاد سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت بتاؤ تم نے علم کیسے حاصل کیا تھا، تو وہاں پر اصحاب صفہ بھی کھڑے ہوں گے، اے اللہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائیں گے یا اللہ مجھے بھوک کی وجہ سے غش آ جاتا تھا اور میں بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں مرگی کا مریض ہوں، حالانکہ میں تو بھوک کی وجہ سے ایسے ہو جاتا تھا۔ اس میں امام محمد رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرات جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ ایسے وقت میں بقی الدین ابن مخلد بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ میں بھکاری بن کے سارا شہر جو ہے اس کے سامنے ذلت اٹھاتا تھا اور شام کے وقت 2-3 احادیث امام احمد بن حنبل سے پڑھا کرتا تھا، میں نے اس طرح سے علم حاصل کیا۔ عزیز طلباء، آپ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا اللہ ہم بھی اپنے طور پہ کوشش کرتے تھے، جو وقت ہمیں خالی ملتا تھا استادوں سے رجوع کرتے تھے اور ان سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے کو قبول فرمائے۔ یقیناً آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ ذرا بات کو غور سے سمجھیے گا، اللہ نے ہر بندے کے سامنے آج کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے پتھر کو رکھ دیا ہے، اینٹ کو رکھ دیا ہے، وہ اینٹ کو اینٹ سے جوڑتا رہتا ہے، ہم اسے میسن کہتے ہیں، اسی پر اس کا گزارا ہے، سارا دن اسی میں اس کا گزر جاتا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، پھر کپڑے کو جوڑتا ہے، ہم اس کو ٹیلر کہتے ہیں کہ یہ ٹیلر ماسٹر ہے، یہ درزی ہے، اور اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کارپینٹر ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، یہ بندہ لوہے کے پرزوں کو کھولتا ہے پھر ان کو جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں، اس کی زندگی اسی میں گزرتی ہے اور اسی میں وہ پوری زندگی گزارتا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے، کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ رکھ دی، کسی کے سامنے کپڑا رکھ دیا، کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا۔ آپ عزیز طلباء وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے آپ کی جھولی میں قرآن رکھ دیا، نبی علیہ السلام کا فرمان رکھ دیا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، قیامت کے دن آپ اللہ کو کہیں گے اللہ ہم سارا دن قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے اور اس علم کو حاصل کرنے میں ہم نے پوری زندگی گزار دی تھی۔ قیامت کے دن آپ اللہ کو جواب دیں گے اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، اے اللہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگا کے ہم گھروں سے نکل کے مدارس میں جاتے تھے اور وہاں جا کے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور اے اللہ ہم نے تو پوری زندگی اس علم کے حاصل کرنے میں گزاری۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ پر رحمت کی نظر ڈالیں گے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ طلباء کے سامنے حدیث پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینوں کے اندر علم اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں ساری مخلوق کے سامنے تمہیں رسوا کروں، جاؤ تمہارا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، بلا حساب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ انشاءاللہ وہ ایسا دن ہوگا جب طلباء علماء بلا حساب جنت جائیں گے، اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں رسوا ہونے سے محفوظ فرمائیں گے، اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو قبول فرما لے اور اسی پر اللہ ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرما دے اور ہمیں ایک مثالی شاگرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔
مراقبہ کر لیجئے، اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ سوالا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، خدایا رحم فرما دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا،
میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا ہرس والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ، وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما اللہ، وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ، وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما اللہ، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما اللہ، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہٹی ہٹی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں اللہ، بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، اے میرے مولا ہمارے دل کو اپنے نور سے منور فرما اللہ، اپنے نور سے منور فرما پروردگار عالم۔ ہم نے اس دنیا میں دیکھا فقیر ایک در پہ جائے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ، اس کا تو مسئلہ نہیں اللہ، مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ، ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اے میرے مولا۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پروردگار عالم والدین نے کلمہ پڑھنا سکھایا، نماز پڑھائی اللہ، حافظ بنایا، عالم بنایا اللہ، اگر آپ نے قبول نہ کیا اتنا دور اپنے نیک لوگوں کے پاس آنے کے باوجود آپ نے جہنم میں ڈال دیا اللہ، ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا اللہ، ہم سے زیادہ شکی کوئی نہیں ہوگا اللہ، ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوگا پروردگار عالم، ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما اللہ، اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما اے میرے مولا، ہم تیرے نیک لوگوں کی طرف آ رہے ہیں اللہ، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی اللہ، دنیا والے کہتے ہیں یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو صوفی صاحب ہیں، یہ دنیا والے نہیں اے میرے مولا، اگر آپ نے بھی قبول نہ فرمایا اللہ، پھر ہمارا تو حال ایسا ہوگا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا پروردگار عالم، نہ دنیا والوں میں شامل ہوں گے نہ دین والوں میں شامل ہوں گے اے میرے مولا، ہمیں اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما اللہ، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اے میرے مولا، آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے اے میرے مولا، ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اے میرے مولا، رمضان المبارک کا آخری وقت ہے، چند دن باقی رہ گئے اللہ، جب شروع ہونے والا تھا بہت امیدیں لگائی تھی یہ عمل کریں گے یہ عمل کریں گے اے میرے مولا، اب تو وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اللہ، آج کی رات میں ہمیں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما اللہ، جہنم سے آزاد فرما اے میرے مولا، بنی اسرائیل کا قاتل 100 بندوں کو قتل کر کے نیکوں کی بستی کی طرف چلا تھا اللہ، وہ تو ابھی نیکوں کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا اللہ، آپ نے اس کو قبول کر لیا تھا اے میرے مولا، ہم تو آپ کے نیک لوگوں کے پاس آ چکے اللہ، ان کی محفل میں بیٹھ چکے اللہ، آپ کے گھر میں حاضر ہیں اے میرے مولا، ہمیں قبول فرما اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ، اپنے
نیک لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم ہمارا حال اس چرواہی کی مانند جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، اللہ مغفرت کر دیجئے، اللہ اگر آپ نے مغفرت نہیں کرنی اے میرے مولا پھر بھی مغفرت کر دیجئے، اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے، اللہ اگر آپ نے راضی نہیں ہونا اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے۔ پروردگار عالم رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آ جائے۔ رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، اپنی زندگیوں کو دیکھو، اپنے عملوں کو دیکھو، اے میرے مولا ہم تو اقراری مجرم ہیں، اللہ بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، مگر میرے مولا تیری رحمت کی امید کے سوالی ہیں، اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، پروردگار عالم ڈال دیجئے۔ اے میرے مولا ہم دنیا میں اس وقت میں آئے آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، اے میرے مولا بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھے جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے، اللہ اگر آپ نے ہمیں بھی اندھا کھڑا کر دیا ہم وہاں بھی آقا کا دیدار نہ کر سکیں گے، اللہ میں اس دوہری محرومی سے محفوظ فرما، اللہ آقا کی شفاعت عطا فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما، اے میرے مولا جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں بے قصوروں کو معاف فرما، اللہ بہت دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، اللہ بہت امیدیں لگا کے آئے ہیں، اللہ ہماری تمام امیدوں کو پورا فرما، اللہ دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا آپ بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، اللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے اپنے کرم کے تذکرے کیے ہیں، اللہ آج اپنی کرم دکھا دیجئے، اللہ اپنی رحیمی دکھا دیجئے، اللہ اپنی غفاری دکھا دیجئے، اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دیجئے۔ پروردگار عالم موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جب جا رہے تھے آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ اے میرے مولا جو شخص انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا اللہ اب اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اے میرے مولا مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، اے میرے مولا ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کر لیجئے، اللہ غفاری کا معاملہ کر لیجئے، اللہ رحیمی کا معاملہ کر لیجئے، اے میرے مولا مان جائیے، پروردگار عالم مان جائیے، اللہ ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا علم تو حاصل کر لیا عمل نہیں کر سکے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں جاہل علماء میں سے نہ بنا، اللہ جن کو آپ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے، اے پروردگار عالم اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، پروردگار عالم اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے میرے مولا ہم تو آپ کے ناز نخروں میں پلے ہوئے بندے ہیں، ہم سے دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ اے میرے مولا ہم آپ کے وہ جاز نخرے میں پکڑے ہوئے بندے ہیں، دو بندوں کے سامنے کی ذلت و شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اگر قیامت کے دن آپ نے ہمارا نامہ اعمال کو لیا اے میرے مولا وہاں تو آقا بھی موجود ہوں گے، اللہ کابرین علماء بھی موجود ہوں گے، اللہ مشائخ بھی موجود ہوں گے، اے میرے مولا اگر نامہ اعمال کھول دیا جہنم ہمارا ٹھکانہ بنے گا۔ پروردگار عالم بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما، اللہ مانگنا نہیں آتا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا دلوں کی جو نیک تمنائیں ہیں جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے میرے مولا دور بیٹھی جو عورتیں ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں ان کی دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ گھروں میں خوشیاں عطا فرما، الفت محبت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے گھروں کو سنتوں کا گہوارہ بنا، اللہ جنت کا نمونہ بنا، آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا
ہمارے اسد جی کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما، اللہ ان کی صحت میں برکت پیدا فرما، اے میرے مولا ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔